گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے تمام مسائل حل ہو رہے ہیں. اور کیڑی گراس روٹ؟ یہ تو وہ لفظ ہیں جنہیں بولتے ہوئے بھی ایک مسلمان کو شرم آنی چاہیے. مریم نواز نے پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں. پنجاب کی خدمت چاچا جی نے تھوڑی کی تھی، ابا جی نے بھی کی ہے. پنجاب کھڑا کتنے وزیر بدر تو بدر کہتے ہیں پانڈی نو، بہت چکن والے نو، اور وزیر اعلیٰ چیف پانڈی ہے. خدمت کرے، یہ خبر ہے. کہاں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. قوم کی بدنصیبی دیکھیں، جو روٹین کی بات ہے وہ یہاں خبر ہے، اس میں کوئی خبر نہیں. آنکھوں کے علاج، جیل، پمز، ہاسپٹل، واٹ نانسنس. السلام علیکم ویورز. ہمارے نصیبوں میں جو نام لکھے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تو نہیں یاد کو میں نے زندگی میں غلطیاں کی ہوں گی، بے وقوفیاں بھی کی ہوں گی. میں نے وہ ایسا گندا کام، مکروہ کام، گناہ جس سے کہتے ہوئے میں نے نہیں کیا، لیکن میرے بزرگوں میں سے ضرور کیے ہوں گے جس کی میں سزا بھگت رہا ہوں. ایسا نام لینا پڑتا ہے، ایسی مکروہ شکل دیکھنی پڑتی ہے، ایسی منحوس آواز سننی پڑتی ہے اس ملک میں. میرا پروفیشن اس طرح کا ہے. بہرحال خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت مریم نواز کی بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرفارمنس ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ظاہر ہے، مطلب درباریوں کے پاس اور تو صورت ہو نہیں سکتی. آؤٹ اسٹینڈنگ کی ابھی تفصیلات آئی ہیں کہ پنجاب میں بے روزگاری کتنی ہے، ان امپلائمنٹ، بچے کتنے اسکول سے باہر ہیں، اور کرائم کی صورتحال کیا ہے. ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے آپ اخبارات اٹھانے مجھے وہ یاد نہیں ہے. اچھا، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے تمام مسائل حل ہو رہے ہیں. اور کیڑی گراس روٹ؟ یہ تو وہ لفظ ہیں جنہیں بولتے ہوئے بھی ایک مسلمان کو شرم آنی چاہیے. گراس روٹ کا مطلب کی ہے بیسیکلی پاؤں کے نیچے کچلی جانے والی گھاس کی جڑیں. گلاں کرن ٹور پیندے. اچھا، مریم نواز نے پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں. پنجاب کی خدمت چاچا جی نے تھوڑی کی تھی، ابا جی نے بھی کی ہے. پنجاب کھڑا کتنے اعداد و شمار 2 دن پہلے اخبارات میں چھپے ہیں. میں کیا کلرکوں کی طرح وہ اٹھا کے بیٹھ جاؤں؟ اٹس اے کلیریکل ایکسرسائز. میں اوائڈ کرتا ہوں نمبرز کو. چھپتے ہیں اخباروں میں، جس کو دل کرتا ہے پڑھ لے. ان امپلائمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر، وہ آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، کوئی سر پیر ہے، بھوک ننگ. اچھا آگے پھر خدمت کر رہی ہیں. اچھا بھی خدمت ہے ہی خدمت. وزیر بدر تو بدر کہتے ہیں پانڈی نو، بہت چکن والے نو، اور وزیر اعلیٰ چیف پانڈی ہے. خدمت کرے، یہ خبر ہے. کہاں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. وہ تو ہندی ہی اس کر کے. بات سنو، کبھی پڑھو حضرت عمر بن خطاب جیسے جید آدمی کا. وہ تھوڑے ایگریسو تھے. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ امیر المومنین ہونے کی بجائے کاش میں وہ چارہ ہوتا، فوڈر، گھاس پھوس، جسے کسی اونٹ نے کھا کے اپنے جسم سے خارج کر دیا ہوتا. وہ خدایا. آگے جسٹیفیکیشن کی ہے پنجاب کی خدمت. وہ آئے قاتلی ہو، خدمت کے لیے کو خبر دے رہے ہو؟ نہیں، تمہارا عوام کے ساتھ ککھ بھی نہیں ملتا. اس ملک میں وزیر اعظم کی ٹائی، ایک نیک ٹائی یا ایک سوٹ کی قیمت میں 500 بچیوں کا بیاہ ہو سکتا ہے. یہ لوگوں نے میری گل سمجھ نہیں آنی. جو پائی پھرتا ہے لینڈ کی جاندہ اور کل جاندہ وہ ہنستے ہونے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ جب یہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں ادھر ادھر بھائی جان جاتے ہوں گے، وہ اندروں ہنستے ہوں گے کہ یار سوٹ میں نے بڑا پایا ہے، آیا پیسے منگا. چھوڑو، جہاز تو ایک نان ایشو ہے. واہ ہے، یہ نان ایشو ہے. طیارے تو سارے چیف منسٹروں کے پاس ہیں. اینے ہی مہنگے نے تو ایڈا بڑا سکینڈل کیوں بن گیا؟ تھوڑا ایجوکیٹ کرو نا، ہے نہیں؟ ایک بندے کے پاس ٹوٹی پھوٹی مردار سوزوکی ہے، ایک کے پاس BMW ہے، رولز رائس ہے، جیگور ہے. تیارے تو ان کے پاس نہیں. کہ وجہ تیارے نہیں. سہیل آفریدی تو سناؤ میں نے.
چیف منسٹر سندھ کول کی ہیں کو. اور دوسری بات یہ ہے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کے آپ یہ جو وزیر بزور ہے نا یہ گالی ہے. بدر پھر وزیر اور پھر وزیر اعظم تو وزیر اعلیٰ وہ کیا ہے بوجھ اٹھانے والا پہچانا نہ جائے. بے شمار قصے کتابوں میں ہیں کہ کوئی ملنے آتے تھے اگر لوگ ان کو حضور کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ سینٹر میں وہ بیٹھے ہوں, نہیں اپنے احباب میں صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے. کسی نے اگر چہرے کے نور سے اور ان کی شخصیت سے پہچان لی ادروائز نہیں. کوئی مسند فلانا تو ٹمکانا تو مارن تیارہ تو سارے چیف منسٹروں کے پاس ہے. اچھا تو بھائی پھر کی کریے تیارے فرق ہوں نا. گھر تو تپڑی باس جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے وہ ہے تو گھر ہی نا. 3 مرلے کا بھی گھر ہے جاتی عمرہ بھی ہے بلاول ہاؤس بھی ہے. کیا کرو گے؟ اسلامی جمہوریہ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کسی مفلوج اللہ معاف کرے نوزائیدہ مفلوج بچے کا نام تم ٹارزن رکھ دو, اس کو سیمسن رکھ دو, رستم رکھ دو, سہراب رکھ دو. کیا ہے یہ جواز؟ اگر پنجاب کی چیف منسٹر نے لے لیا تو اس میں چھمبے والی کیا بات؟ او بات تو ہے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات کوئی نہیں ہے. جب تک پاکستان پہ غلبہ ہے خاص طرح کی مینٹیلٹی کا, میں اشرافیہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا. اشرافیہ کا تو ایک مطلب ہوتا ہے, ایک ڈگری ہوتی ہے, لمبا چوڑا کھاتا ہے. تو یہی کچھ ہوگا. اور ایک بات یاد رکھنا, میں نے کبھی, میری جہالت ہو سکتی ہے, مس انفارمیشن ہو سکتی ہے, ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے, میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے, میرے بات کو جو دل کو لگتی ہے میں ہمیشہ اسے ٹھوک کے بیان کرتا ہوں. کوئی اچھا ہو یا مجھے میرے لیے اچھے برے کون ہیں؟ میرے کلاس فیلوز ہیں. میرا نہ کوئی ان میں سے کوئی اسکول فیلو ہے, نہ کالج فیلو ہے, نہ یونیورسٹی فیلو ہے, نہ میرے پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی تعلق. میرا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آئی ہیو ریزنس ٹو لو اور ہیٹ, اپریشیٹ اور کریٹیسائز. جب یہی خواجہ آصف جب کبھی کوئی ڈھنگ کی بات سمونا, میرا ایشو نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے, نہیں کون نہیں کیا کہہ رہا ہے, فضول بات ہے. آگے, عمران خان کو گزشتہ رات آنکھوں کے علاج کے لیے جیل سے پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا. آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز نے انہیں ان کی رضامندی سے انجیکشن کی دوسری ڈوز دی. اسپتال میں قیام کے دوران بانی پی ٹی آئی صحت مند نظر آئے اور انہیں علاج کے حوالے سے ہدایات دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا. واٹ اے کنٹری. اس میں وہ خبر ہے, وہ قیدی ہے, میں تو رائٹ رانگ کے چکر میں جاتا ہی نہیں. میں کون سا کوئی بیرسٹر ہوں یا لائر ہوں, کچھ بھی نہیں. وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. بھٹو بھی رہے ہیں, اس سے پہلے بھی رہے ہیں. بھٹو کے اپنے قیدی بڑے رہے ہیں. اس نے کوئی جیل بنائی تھی پتہ نہیں کشمیر, آزاد کشمیر میں, پتہ نہیں, دلائی کیمپ, اس کے اپنے بہت سارے لوگ وہاں رولتے رہے. وہ یہ ایشو نہیں ہے. ایک قومی ہیرو ہے کرکٹ سے لے کے, جو اس کی کنٹریبیوشن مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, سب کو پتا ہے. اس کا ایک نارمل قوم کی بدنصیبی دیکھیں, جو روٹین کی بات ہے وہ یہاں خبر ہے, اس میں کوئی خبر نہیں. آنکھوں کے علاج, جیل, پیمز ہاسپٹل, واٹ نانسنس. یہاں تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں, کسی کو رمضان میں مدد دیتے وقت بھی اشتہار بنواندے, پتہ نہیں یہ دسترخوان تو وہ دسترخوان. دین کے احکامات موٹے ہیں بہت, چند دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ چلے. تمہارے اپنے بائیں کو پتہ نہ ہو کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کسی ہوئے تھے
اشتہار ہی نہیں مکتے. بہرحال چھوڑو, یہ تو کوئی خبر نہیں ہے. میرے آفس والے بھی ظاہر ہے اسی ماحول کی پیداوار ہیں, وہ اسی طرح کی چیزیں بھیج دیتے ہیں. سابق گورنر محمد زبیر نے کہا ہے کہ 2 ہمسایہ ممالک ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے. ایران کے ساتھ بھی ہمارے کوئی زبردست حالات نہیں ہیں. داخلی محاذ پہ 4 صوبوں میں سے 2 میں شدت پسندی ہے, تو ان حالات میں جب پاکستانی بزنس مین خود یہاں سے جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں تو کوئی باہر سے یہاں کیوں آئے گا؟ پاکستانی بزنس مین یہاں تو غیر ملکی انویسٹر جو ہے وہ پیک اپ کر کے جا رہا ہے زبیر صاحب. اور دوسری بات آپ نے ٹھیک کی, مجھے اس پہ کوئی, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میری آپ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں, کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارا. لیکن جب آپ نے ان کو جوائن کیا, میں ڈے 1 سے نون لیگ سے اختلاف, انہوں نے ان سے پہلے جرنلزم میں لفافہ جرنلسٹ کا کوئی ٹرم نہیں تھی, تو ان تک کو کرپٹ کیا, پلاٹ دیے, فلانا دیے. اور ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ بندہ کہتا جی میں نے تو پلاٹ تسی دے رہے ہو, میں بڑھاواں گا تمہیں. اگر وہ زیادہ بڑا چمچا ہوتا تھا اس کو 3 لے لیں, 3 لے لیں, ایک بیچ کے گھر بنا لیں تو تیسرا بیچ کے فرنش کر لیں. اب یہ ان کی ہسٹری ہے, سمجھ گئے ہو؟ میرا فلانا, میرا وہ ہوئے آرمی چیف, میرا چیف سیکرٹری, میرا. یہ کرپٹ نہیں تھی بیوروکریسی, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. ان کی مجبوریاں ہوں گی, آئی ڈونٹ نو, چونکہ یہ بات نیچے سے ان کو تو پہچانتا کوئی نہیں تھا. Nobody took him seriously as a چیف منسٹر. پھر یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے, کھانا کرنا ہوتا ہے نا, وہ بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے, تو سارے ارد گرد اپنے کھانے اکٹھے کر لو. وہ بات سنو, میں نام نہیں لیتا, میرا بھی ان سے سلام دعا تعلق جو روٹین کا ہوتا ہے. ایک آئی جی جس کی سپرویژن میں وہ بھی میرے بچوں کی طرح ہی تھا, جس نے وہ حرکت کی تھی غلیظ, وہ تھا اس کا رائٹ ہینڈ مین. ہم تو ایک چکر میں ان کے ساتھ رابطہ بنا. اس نے آنکھیں بند کر کے قانون کی حکمرانی کی ایسی کی تیسی کی, اس کو نوازا. He died as a senator. تو بہت لمبی کہانی ہے, کبھی کوئی مورخ لکھے گا, میں تو مورخ نہیں ہوں. تو یہ محمد زبیر صاحب سے کچھ ڈھکا چھپا تھا, مجھے بتاؤ. بہت ضروری ہوتا ہے, اشراف ہوتے ہیں, یہ یاد رکھنا, ان کی عزت بھی کی جاتی ہے. وہ واقعی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, جیسے گھر کا سربراہ, وہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کو گھر کا سربراہ کو پیغمبر ہوتا ہے, اللہ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. اسی طرح اسٹیٹ کا جو وہ بھی اگر ماں باپ کی طرح بہیو کرے تو ہوتا ہے. اور وہ ایک خاص طبقہ کر سکتا ہے جس کی ایک گرومنگ ہوتی ہے, جس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. تفصیل میں دیکھو, بات سنو. حضرت بلال کو ہر بڑے سے بڑے صحابہ بھی اٹھ کے سیدنا بلال کہتے تھے, لیکن ان کو کہیں گورنر نہیں بنایا, چونکہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی کی بات ہے نا. اب مجھے کوئی کہہ دے میرا بڑا ہی لاڈلا پیارا مہربان فلانا کہ وہ یہ ٹیکسٹائل مل رہا ہے, تو معلوم ہے پاگل ہوں. میں نے کہا نہیں, یہ میری شوگر مل رہا, میں نہیں, آتا ہی نہیں, یہ کام ہی نہیں آتا, میں کیوں کروں. میں نے جب ایڈیٹرشپ مجھے بے نظیر بھٹو مرحومہ نے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جب وہ سپورٹس کیا مجھے, تو آئی ریفیوزڈ. ان کا خاندانی اپنا اخبار تھا روزنامہ مساوات, ریکارڈ پہ ہے سارا کچھ. میں نے کہا بی بی میں یہ کام جانتا نہیں, میں ڈیلیز کا آدمی نہیں ہوں, میں ویکلیز اور منتھلیز پیریوڈیکلز کا. آئی ایم اے رائٹر, آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ. نہ میں کبھی رپورٹر رہا ہوں, نہ میں نے راتیں کاٹی ہیں نیوز روم میں.
ناراض ہو گئی, ان کو بات کھوپڑی میں نہیں آئی چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کیسے پتہ لگا مجھے بعد میں کیا ہوا ہے. تو آئی ایکسیپٹیڈ دیٹ ریسپانسبلٹی. مجھے کو بات ہوئی, میں کہوں یار میں تو یہ کرنے کے قابل نہیں ہوں. یہ بھی بددیانتی ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اتفاق فاؤنڈر یہ وہ اس کا مارز وجود میں آنا, اس سے پہلے پروسیس یہ وہ سارا ایوری تھنگ واز ان دی ایئر. یہ وہ چھوڑو اس. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے کوئی زبردست حالات نہیں. اچھا ہم صاحب ہندوستان اور فرانس. وہ بات سنو, اس ملک کی جو اشرافیہ ہے نام نہاد, جسے میں نے کئی سال پہلے بدماشیہ لکھا تھا, اور یہ گالی نہیں ہے, جس کا معاش بد ہو وہ بدماش ہوتا ہے, چاہے اس نے دھوکے سے چوری ڈاکہ ضروری نہیں ہے. کیا اس ملک کی اشرافیہ کے اپنے عوام کے ساتھ حالات ٹھیک ہیں؟ تسی پہنچ گئے ہو زبیر صاحب ہندوستان تے افغانستان تے ایران اندر. اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے سو کالڈ, لانا تو مجھ پہ کہ میں اس کو ایلیٹ کہہ رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے. تو یہ مجھے بتاؤ, کیا اس ملک کے حکمرانوں کے اپنے عوام کے ساتھ حالات ٹھیک ہیں؟ تے کاروباری تو ہوں ہی پیسے دا پتر. دیکھو جو بزنس مین ہے اس کی تو پہچان یہ نہیں ہے کہ دا پتر ہے کہ دا پیو ہے تو فلاں آئٹم کہاں ہے. وہ تو بزنس مین ہے, وہ تو چلتا پھرتا بزنس ہے. تو کاروبار کا کیا ہے؟ فلائٹ آف کیپٹل. جیسے کرمنلز بھاگ جاتے ہیں, کیپٹل بھی بھاگ جاتا ہے. اس کو نہیں سمجھ ہوتی, وہ کہتا ہے لعنت بھیجو یار میں کدھر پھر رہا ہوں. غیر ملکی انویسٹر یا کمپنیز وہ چھوڑ رہی ہیں, تمہارے اپنے جو آپ کہہ رہے ہو اس کے مطابق چھوڑ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا اسٹیٹ کا اپنے عوام کے ساتھ رویہ وہی ہے جو ہونا چاہیے؟ بہرحال تھینک یو ویری مچ.